أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا ہو جا، بس وہ ہو گئے۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ یہ دو آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی 59 اور 60۔ دیکھیں یہ عنوان ذکر ہو رہا ہے نصارہ کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ سورہ آل عمران کو سورہ آل عمران اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران، اس خاندان کا ذکر اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ 60 افراد تھے اس کے اندر، اور آنے کے 2 مقاصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ وفادار رعایا کی حیثیت سے ہم رہیں گے، ٹیکس ادا کریں گے اور رہیں گے ملک کے اندر، چونکہ حکمرانی مسلمانوں کی قائم ہو گئی۔ اور اس دوران انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ بھی شروع کر دی، بحث کیا، مباحثہ کیا، گفتگو کی۔ اس گفتگو کے درمیان کا ایک قصہ یہ ہے جو آج کے آیات میں ہے۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا والد کون ہے؟ آپ بتائیں ان کے والد کون ہیں؟ سوال کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو نہیں تھے نا؟ تو کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں، ان کے والد کون ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہو گئے اور وہ خدا بن گئے تو پھر آدم علیہ السلام کو تو بطریقۂ اولا خدا مانو، اس سے بڑے درجے میں حضرت آدم علیہ السلام کو خدا مانو۔ نہ ان کے والد تھے نہ ان کی والدہ تھی۔ اگر اس سے بندہ خدا بنتا ہے تو پھر تو آدم علیہ السلام کو مانو، نہ ان کے والد ہے نہ ان کی والدہ ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تشبیہ الغریب بالاغرب، یہاں پر اللہ نے نرالی چیز کی تشبیہ دی ہے نرالی تر چیز کے ساتھ۔ دیکھیں حضرت آدم، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، نہ والد تھے نہ والدہ تھی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے پیدا ہوئے، حضرت مریم سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت مریم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر پیدا ہوئے اور پھر آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ زمین پر پیدا ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ان کو اٹھایا۔ اور جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر جنت میں لے کے بسایا اور پھر جنت سے زمین پہ اتارا، تو یہ تو اس سے زیادہ بڑی وہ ہے۔ اگر خدا بنانا ہے تو بنا دو۔ انسان اول بھی ہے، پہلے پیغمبر بھی ہے، پیدائش کا طریقہ کار بھی بڑا مختلف ہے، تو اس سے خدا بنتے تو بناؤ۔ تو مخلوق خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، ایک اللہ ہے خالق، باقی سب مخلوق ہے۔ اس بات کو سمجھا رہے۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ،
اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا من تراب، مٹی سے بن گئے، اب روح نہیں آئی بنانے کا، ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ہو جا، آدم علیہ السلام ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں، فرمایا دیکھو نا ہم کہتے ہیں ہندو کتنے پڑھے لکھے ہیں، آئی ٹی میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں کتنے آگے چلے گئے۔ ہندو بہت تعلیم پر بڑی توجہ ہے ان کی، دنیا کی تعلیم پر۔ ایک کتنا پڑھا لکھا آدمی ہوگا، ایک پتھر بت کے سامنے بیٹھ کے سجدہ کرے گا، دیکھو آخر اللہ نے چھین لی۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے، ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دیکھیں نا عقل اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اب ہم خیانت میں پڑ گئے، دھوکوں میں پڑ گئے، اس لیے کہ ہمارا ایمان گڑبڑ ہو گیا۔ خدا کا موت کا تصور ہے، مرنے کے بعد کی زندگی۔ مسلم اور کافر کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ کافر کہتا ہے موت پر زندگی کا اختتام ہے، موت آئی زندگی گئی بس چھٹی۔ مسلمان کی سوچ ہے موت پر زندگی کا آغاز ہے، اصل زندگی اب شروع ہو گئی۔ لیکن اگر ہم مسلمان ان چیزوں کو نہ سمجھے تو پھر تو اور نقصان میں، خیانت، دھوکہ اور یہ چیزیں نو۔ موت کا تصور اور اللہ کی ذات پر یقین، یہ دو مین کردار ہے زندگی کے اندر۔ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہو، موت کا تصور، ٹھیک بات ہے، پھر غلطیاں ہوتی ہیں سب، لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی پورا یقین دنیا کے اوپر کر لے۔ تو فرمایا دیکھو الحق من ربک، یہ جو عیسائی ہیں ان کو غلبہ مل گیا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ تو دنیا میں دیکھو غالب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، قیامت کے دن تو اس کا تصور بھی نہیں ہوگا کون صدر تھا، کس نے کیا حکومت بنائی۔ امریکہ دنیا میں ایک اسٹیٹ تھا، روس ایک حکومت تھی، برطانیہ نے اتنی حکمرانی کی، مسلمانوں نے اتنی بڑی حکمرانی کی۔ وہ تو جنہوں نے اللہ کے لیے، ایک فرد تھا اللہ کے لیے زندگی گزاری، وہ کامیاب ہے۔ کسی کو اللہ نے حاکم بنایا، اللہ کے لیے اس نے حکومت کی، وہ کامیاب ہے۔ فرمایا الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، حق وہ ہے جو رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، پس شک کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ صحیح سمجھ لو اور یقین رکھو، سمجھ ہو اور یقین ہو تو پھر آدمی شک نہیں کرتا، سمجھ نہ ہو یقین نہ ہو تو پھر آدمی شک میں پڑا رہتا ہے۔